بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس میں میں یہ بیان کروں گا کہ گناہوں کے اثرات جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر انسان گناہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا انعامات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، زندگی بسر کرتے ہوئے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو جتنی بھی اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی تھی وہ سب کے سب آپ کے سامنے موجود تھی۔ تو ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بڑا ہی چمک رہا تھا، نور جو ہے وہ ان کی آنکھوں اور پیشانی کے درمیان تھا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے، یہ اپنے وقت میں جو ہے وہ نبی ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 60 سال جو میں نے لکھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس کی میں نے زندگی لکھ دی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اگر آپ چاہیں تو اپنی عمر میں سے اپنے اس بیٹے کو عمر جو ہے وہ اپنی دے سکتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے 40 سال جو ہے وہ اپنی زندگی کے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ یوں ان کی عمر جو ہے وہ 100 سال جو ہے کے قریب جو ہے وہ ہو گئی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو مورخین نے لکھی ہے 1000 سال ان کی عمر تھی، تو جب 960 سال ان کی عمر ہوئی تو ملک الموت جو ہے وہ آ گیا ان کے پاس۔ یہ روایت جس کو میں بیان کر رہا ہوں امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ حسن صحیح روایت جو ہے وہ ہے۔ تو جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو کہنے لگے میری تو عمر ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پہلے ہی حکم دیا تھا، تو فرشتے نے کہا وہ تو 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ تو وہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ناسی یا آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی اور ان کی اولاد بھی غلطی کرے گی۔
لیکن اگر انسان سے غلطی ہو جائے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، توبہ کی، تو وہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی ہونی ہے اور ہو جاتی ہے، لیکن انسان اس پر جو ہے وہ ڈٹا نہ رہے، اس پر ہمیشگی اور دوام جو ہے وہ اختیار نہ کرے، حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کرے کہ میں اپنے اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، برا کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کو جلدی جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ مومن کی یہ شان اور مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ وہ اس گناہ پر جو ہے وہ ہمیشگی ڈٹا رہے، دوام جو ہے وہ اختیار کرے، تو یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان ڈٹا رہا، گناہ کرتا رہا، تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ انسان کی زندگی پر جو ہے وہ پڑے گا۔ سب سے پہلا جو اثر جو ہے وہ گناہ کا، وہ انسان کے دل پر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے وہ ایک کالا جو ہے وہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر وہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ نقطہ سیاہ پڑتا ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ کرتا جائے تو پھر جو ہے وہ کالے نقطے دل پر جو ہے وہ پڑتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو ہے وہ سارا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دل جو ہے وہ نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور دین سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر ایک اور مرحلہ اور بھی آتا ہے کہ وہ دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، او اشد قسوہ اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض پتھر وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ گناہ کرتا پھر ایک آخری مرحلہ آتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ جو ہے وہ مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کی برائی جو ہے وہ اس میں ہی مصروف رہتا ہے اور اللہ کے دین سے مکمل طور پر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی، گناہ کا جو اثر ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ نقصان اس شکل میں ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ دوسرا اثر جو ہے وہ گناہ انسان کرتا ہے تو اس کی جو معیشت ہے، اس کا جو بزنس ہے، اس کا جو کاروبار ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے، یا اگر وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ گنہگار کو، بڑے بڑے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہیں لیکن ہے وہ گئے گزرے ہوئے، نیکی کی طرف کوئی توجہ نہیں، گناہ ہے لیکن دولت ان کے پاس ہے،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے برکت جو ہے وہ چھین لیتے. برکت نہیں ہوگی جتنا مرضی وہ پیسہ. تو انسان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میری شریعت سے منہ موڑ لے، جو گناہ کر لیا ہے اس پہ ڈٹا رہا، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کی معیشت کو جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں. معاشرے میں اس کے لیے کوئی عزت کا جو ہے وہ مقام نہیں رہتا. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا طویل ترین قصہ ہے، مختصر آپ کے سامنے چند نکات میں رکھوں گا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان کیا مدینے والوں میں کہ کوئی بھی جو ہے وہ غزوہ تبوک سے پیچھے نہ رہے. سارے صحابہ نے تیاری کی، بالآخر وقت آیا، لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا. لیکن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، خوشحال تھے، بس سوچتے کہ میں تیاری کرتا ہوں. لیکن بہرحال وقت گزر گیا، لشکر روانہ ہو گیا، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے، کوئی سبب بھی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں میرے پاس، بس سستی میں جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. جب لشکر غزوہ تبوک میں پہنچتا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کعب کیوں نہیں آئے؟ تو جواب دیا کہ کعب ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ گیا ہو، بہرحال کوئی وجہ معلوم نہیں ہے کسی کو بھی، کیوں نہیں آئے. لشکر واپس مدینے میں پہنچتا ہے تو جو منافقین ہیں اپنا عذر لے کے آتے ہیں، اور بیمار کا عذر تو ویسے ہی اللہ نے قبول کیا ان کا. تو جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کعب رضی اللہ عنہ پہلے تو سوچنے لگے، راستے میں بھی سوچتے آئے کہ جھوٹ بول دوں گا. لیکن پھر سوچا کہ اگر جھوٹ بول دیا تو پھر وہ اوپر والا اللہ جو ہے وہ بتا دے گا اپنے محبوب کو. تو مسجد نبوی میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر پوچھتے ہیں ہاں بھی کعب آپ کیوں پیچھے رہے غزوہ سے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ تھا، بس جو ہے وہ سستی سمجھ لے. تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ کا فیصلہ اب اللہ ہی جو ہے وہ کرے گا، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دو اور صحابی بھی تھے، قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. مدینے کی زمین جو ہے وہ کھلی ہونے کے باوجود ان پر جو ہے وہ تنگ ہوگی، اللہ کے قرآن نے کہا. دو صحابی وہ تو بوڑھے تھے، گھروں سے نکلتے ہی نہیں تھے، روتے رہتے تھے گھر میں ہی، اور یہ نوجوان تھے کعب. بہرحال اتنے حالات جو ہے وہ ایک گناہ کی وجہ سے خراب ہوئے کہ پورے مدینے والوں نے بائیکاٹ کر دی. حتیٰ کہ ان کا جو ہے وہ سکے چاچا کا بیٹا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جن سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ گھر بھی تھا. تو دیوار سے اوپر ایک دن بولتے ہیں کہ ابو قتادہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو ابو قتادہ کہنے لگے مجھے کیا پتا. پورے مدینے میں بائیکاٹ ہو گیا، حتیٰ کہ کوئی سلام اگر کرتا، حضرت کعب اگر سلام کرتے تو کوئی جواب بھی نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے، لیکن آپ جو ہے اپنے چہرے مبارک کو اٹھاتے ہی نہیں تھے، دیکھتے ہی نہیں تھے. اور نماز پڑھنے کے دوران کبھی کبھی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیکھ لیتے آنکھ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی اگر انسان جو ہے وہ، لیکن انسان کو چاہیے کہ نماز کے دوران حدیث کے الفاظ ہے، نہ یمین دیکھے، نہ دائیں دیکھے، نہ بائیں دیکھے.
کبھی کبھار کوئی ایسی ضرورت ہے تو دیکھ سکتا، لیکن افضل اور بہتر ہے انسان نماز کی توجہ سجدے پر، اس کی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ سجدے پر ہونی چاہیے۔ بعض نمازی حضرات جو ہے وہ بلا وجہ ہی جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ایک ناپسندیدہ جو ہے وہ عمل ہے نماز میں۔ اللہ کے حبیب نے اس کو جو ہے وہ پسند جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان کی مجبوری کوئی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو اس وقت جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے، وغیرہ بلا وجہ جو انسان جو ہے وہ نماز میں نمازی حضرات جو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے سختی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ تو انسان کو نماز میں توجہ اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدے کے اوپر ہونی چاہیے، اور اگر انسان تشہد میں ہے تو پھر دونوں طرف ہے، انگلی کی طرف بھی اور سجدے کی جگہ پہ جو ہے وہ۔ تو یہاں بھی ضرورت کے تحت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کہیں اللہ کے رسول جو ہے وہ خود یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ، تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ لیتے تھے کہ کیا میری طرف انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر جو ہے وہ بائیکاٹ کیا کہ زمین تنگ ہو گئی، معیشت تنگ ہو گئی، حالات جو ہے وہ اس قدر خراب ہو گئے، 50 دن جو ہے وہ گزر گئے۔ ایک گناہ صرف ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے حبیب نے بھی اس کو نافرمانی جو ہے وہ گردانا اور کہا آپ کا فیصلہ اللہ کا۔ بہرحال 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیات کو اتارتے ہیں جو 11ویں سپارے ہیں۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ توبہ کو جو ہے وہ قبول کیا، اور جب خوشخبری دینے والا گیا تو اس وقت جو ہے وہ صبح کی نماز جو ہے وہ پڑھ چکے تھے۔ تو یا کعب بن مالک ابشر، آپ کو جو ہے وہ خوشخبری ہو تو اپنی قمیض جو ہے وہ اتار کے وہ آنے والے کو دے دی۔ تو اس سے ایک معلوم یہ بھی ہوا کہ اگر انسان کے پاس، اگر کسی کے پاس خوشخبری کوئی لے کے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کوئی انعام دے، کوئی بھی اپنی طرف سے استطاعت کے مطابق جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کو۔ اور دوسری بات انہوں نے سجدہ شکر کیا، تو خوشی آنے پر انسان جو ہے وہ کوئی بھی خوشی ملے، اچھی کوئی خوشی انسان کو ملے تو انسان جو ہے وہ سجدہ شکر جو ہے وہ بھی، اور بہت سارے فوائد ہیں اس حدیث کے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تقریباً 40 کے قریب فائدے جو ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے قصے سے جو ہے وہ نکالے ہیں۔ تو میں جو اپنا پوائنٹ اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے دیکھ لیں کہ ان کس قدر جو ہے وہ حالات ان کے اچھے تھے، لیکن ایک گناہ کی وجہ سے حالات جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ان پر تنگ ہو گئے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، وگرنہ انسان کی حالات جو ہے وہ اس طرح انسان کا جو ہے وہ گزر ہو سکتا ہے جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا جو ہے وہ انسان کی زندگی پر اگر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم پر بھی ہوتے ہیں اس کے اثرات۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ قرض لیا لیکن قرضہ بڑھتا ہی چلا گیا، تو کسی نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ کی کوئی وجہ سے ایسے حالات پیش آ گئے ہیں۔ البتہ مجھے یاد ہے کہ میں نے 40 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک فقیر آدمی تھا، اس کو میں نے جو ہے وہ فقیری کا طعنہ دیا تھا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی، ہو سکتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں،
اس کا اثر جو ہے وہ آج میرے حالات پر جو ہے وہ پڑ گیا ہے، اس لیے میں قرضے میں ہی جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر میں شدید درد، پوچھنے والی پوچھتی ہے کہ یہ شدید درد کیوں ہے آپ کو؟ تو فرماتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ جو ہے وہ ایسا سرزد ہو گیا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے تکلیف جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو گناہ کے اثرات جو ہے وہ انسان کے جسم پر بھی پڑتے ہیں، اور چوتھا اثر جو ہے وہ انسان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ نیک نہیں ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں میں دلدل میں ہر وقت گناہ ہی کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی اولاد بھی ایسے ہی دیکھ کے کرے گی، اور وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ معاشرے میں برائی کی طرف ہی جائیں گے۔ لیکن اگر انسان ماں باپ نیک ہیں تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ اولاد پر بھی جو ہے وہ ایسے ہی پڑیں گے کہ ماں باپ نیک ہیں تو اولاد بھی ان جیسا بننے کی جو ہے وہ کوشش کرے گی، اور بھی بہت سارے اثرات ہیں۔ اب اگر انسان جو ہے وہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کی خاطر جو ہے وہ گناہ کو چھوڑتا ہے، من ترک شیئا للہ، جو شخص جو ہے وہ اللہ کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ اسے بدلے میں انعامات سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ وقت کے عظیم امام ہیں، اللہ نے ان کو مقام رتبہ بلند دیا، لیکن اس سے پہلے کیا تھے؟ یہ امام فضیل بن ایاض رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان سے احادیثیں لی ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں ان سے جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ نقل کی ہیں، اور ان کے استاد جو ہے امام اعمش اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد جو ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد، اور اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، اور بہت سارے جو ائمہ ان کے شاگرد ہیں۔ لیکن یہ مقام اور رتبہ کیسے ملا؟ یہی فضیل بن ایاض 107 ہجری میں خراسان، ایران کے شہر خراسان میں پیدا ہوتے ہیں، آزاد خیال تھے، ایسے آزاد خیال ہوئے کہ ڈاکہ کرنے لگ گئے، ڈاکہ چوری اس طرف جو ہے وہ پڑ گئے، حتیٰ کہ فضیل بن ایاض پورے خراسان میں مشہور ہو گیا، لوگ رات کو سفر کرنا چھوڑ گئے تھے کہ یہاں تو فضیل بن ایاض ڈاکو ہے۔ ان کے واقعے کو نقل کیا ہے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں۔ بڑے مشہور ڈاکو ہو گئے۔ ایک دن جو ہے وہ رات ڈاکہ مارنے گئے ایک گھر میں، دیوار کو پھلانگا، رات کا ٹائم ہے، تو آگے سے ایک بزرگ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ سامنے سن رہی ہے، اور قرآن مجید کی یہ سورہ الحدید کی آیت ہے، اس کی زبان پر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ابھی لوگوں کے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوئے؟ اللہ کا کلام سن کر ان کے دل جو ہے وہ ابھی جھکے نہیں؟ اب یہ آیت فضیل بن ایاض رحمت اللہ علیہ نے سنی تو فوراً جو ہے وہ دیوار پھلانگ کر واپس چل پڑے۔ راستے میں سرایا تھا، جہاں مسافر خانہ ہم بولتے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ
بیٹھ گئے اور ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی سفر صبح کریں گے، رات نہیں کرنا، کیونکہ فضیل بن ایاز ڈاکو جو ہے وہ بڑا معروف ہے، وہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ تو فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ وہ بات سن رہے تھے، اور پھر اللہ سے جو ہے وہ ایسی توبہ کی کہ ان کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تقوی میں، پرہیزگاری میں، اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں کسی اور شخص کو میں نے جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ انعام سے نوازا کہ دنیا کے جو ہے وہ عظیم امام جو ہے وہ بنے، اور امام بخاری جیسے بھی اور امام مسلم جیسے بھی اپنی احادیث ان سے جو ہے وہ نقل کی ہیں۔ اور یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ حدیث جو ہے امام فضیل بن ایاز امام اعمش سے، اور آگے اللہ کے محبوب پیغمبر سے، اور پیچھے امام بخاری اپنا واسطہ لے کے ان کی سند میں جو ہے فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ عظمت اور یہ شان، یہ رتبہ کس وجہ سے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے گناہ جس سے لوگ جو ہے وہ تنگ تھے، انہوں نے اس گناہ کو چھوڑا اور اللہ کی طرف جو ہے انہوں نے توبہ کی سچی، اور اللہ نے پھر جو ہے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آج جب بھی صحیح بخاری پڑھی جائے گی، پڑھی جاتی ہے مدارس میں، تو امام فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کا ذکر جو ہے اس حدیث کی سند میں جو ہے وہ ضرور آئے گا، اور پھر استاد یہ بتلائے گا کہ یہ فضیل بن ایاز جو ہے وہ کون تھے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو جلدی سے جلدی انسان جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرے، تاکہ جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ ہم اس سے جو برے اثرات ہیں ہم اس سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔